ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو گود لیا ہے، پالا ہے، تو وہ لڑکی پالنے والے انسان کو باپ کہہ سکتی ہے یا نہیں، اور پالنے والی عورت کو ماں کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل کہہ سکتی ہے۔ بھئی ہم ایک عام آدمی کو اپنے باپ کہہ کر کے، چچا کہہ کر کے پکارتے ہیں، ایک عام عورت کو جو بوڑھی ہے ہم اس کو ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جاتی، ہم احترام کے طور پہ ماں کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ اگر ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے، وہ باپ کی طرح پرورش کر رہا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی اس کو ماں کہہ سکتی ہے، اس کو باپ کہہ سکتا ہے۔ مگر ماں کہہ دینے سے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہو جائے گی، اور باپ کہہ دینے سے وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو جائے گا، اور ولدیت میں ہمیشہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا۔ اور جب اس لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی، نکاح کے ٹائم بھی اس کا جب نام لیا جائے گا تو اصل جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا۔ اور سرکاری کاغذات بھی جب بنوائے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اصل والد کا نام ہی لکھا جائے، تاکہ کسی طریقے کی غلط فہمی نہ ہو۔ اسلام نے اس پر بڑی سختی سے زور دیا ہے کہ ولدیت کسی کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، جو جس کا باپ ہے اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ لینا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی بچے کو گود لیا، اب پہلے سے اس کے کچھ لڑکے یا لڑکیاں ہیں، تو اب اس نے جس بچے کو گود لیا اگر اس کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلا دیا، یعنی وہ بچہ یا بچی 2 سال کے اندر اس کو گود لیا اور اس کو دودھ پلا دیا 2 سال کے اندر، تب تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بہن بن گئے۔ لیکن اگر اس کو مان لو 2 سال کے بعد لیا یا دودھ نہیں پلا سکی، تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے۔ اس عورت کے جو پہلے سے بچے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہن کے برابر نہیں مانے جائیں گے۔ جب یہ لڑکا یا لڑکی جوان ہوگا تو پھر اس کو باقی لڑکے یا لڑکیوں سے جیسا شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا پڑے گا اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو اس پر بھی انسان کتنا اچھا ہے یہ اس کے بچے جانتے ہیں، اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ اس لیے اگر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر بنو، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ بنو، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھی اولاد بنو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، او لوگو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے اندر اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ ارے نہیں مولوی صاحب، دن بھر کام کر کے رات میں تھکے ہارے گھر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بزی اور سب سے ویست انسان بھی اگر بن جائیں تب بھی آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے میرے بھائی، اور بیوی کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ کو نبھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، یہ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ انصاری صحابی تھے، مدینہ میں رہتے تھے۔ یہ رات میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے، بیوی کے پاس بہت کم جاتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے حضرت سلمان فارسی، یہ اکثر اپنے دوست کے گھر آتے تھے، اور ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت سلمان فارسی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ بھی بات چیت کرتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بخاری کی روایت ہے ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے دوست ابو درداء کے گھر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے دوست ابو درداء کی جو بیوی ہیں ام درداء، ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل میلا کچیلا بنا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ کے بال اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ تو شادی شدہ عورت ہیں، آپ کو تو بن سنور کے رہنا چاہیے، بن ٹھن کر کے رہنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے سج دھج کے رہنا چاہیے۔ غور کریں ہماری مائیں بہنیں، جلسے میں جانا ہے تو بڑی خوشبو لگا کے اور بڑے میک اپ کر کے جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہے تو نئی والی ساڑی نکال کے جاتی ہیں، اور شوہر بیچارہ وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے سامنے
کبھی بننا سورنا اور اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اس کو ضروری نہیں سمجھتی. یاد رکھیے یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے سجے اور سنورے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے, آپ کا بال ایسا بکھرا ہوا ہے, چہرہ اتنا میلا کچیلا ہے, کیا بات ہے؟ حضرت ام دردہ کہنے لگی اے سلمان میں کیا بتاؤں, میں میک اپ کر کے کیا کروں گی, میں بن سنور کر کے کیا کروں گی, میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. رات میں وہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں, ان کو تو اپنی بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ آئے گھر میں, روزہ رکھے ہوئے تھے, وہ نفل روزہ تھا, روزہ رکھے ہوئے تھے. دسترخوان بچھایا اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کھانا کھا لیجیے. حضرت سلمان فارسی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا, پہلے آپ کو بھی کھانا پڑے. بولے میں روزہ ہوں, کہا نہیں آپ کو روزہ توڑ دیجیے, آپ ساتھ پہ کھانا کھائیں. حضرت سلمان فارسی نے زبردستی ان کا روزہ توڑوایا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ نفلی روزہ, رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے, نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی مصلحت آ جائے. سلمان فارسی نے روزہ توڑوایا, دونوں دوستوں نے روزہ توڑا, ساتھ میں کھانا کھایا. اس کے بعد جب رات ہوئی, عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے. حضرت سلمان فارسی نے منع کیا رک جائیے, ابھی تہجد مت پڑھیے, تھوڑا اور ٹائم گزر جانے دیجیے. تھوڑا اور ٹائم گزر گیا, آدھی رات ہو گئی. پھر حضرت سلمان نے کہا, حضرت ابو دردہ کھڑے ہونے لگے, حضرت سلمان نے کہا ابھی رک جائیے, ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے. جب رات کا آخری پہر آیا اور فجر کے 1-2 گھنٹہ پہلے کا وقت آیا, تب حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھیے اور اب آپ تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں. جب دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی, تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے ابو دردہ ان لربک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. اے ابو دردہ آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے, آپ کی بیوی کا بھی حق ہے, آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے, آپ کے شریر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے, اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ تہجد پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, مگر اپنے جسم کا بھی خیال رکھیے, اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیے, اپنے مہمان کا بھی خیال رکھیے, سب کو سب کا حق دیجیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا, اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان, سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سلمان نے بالکل صحیح بات کہی. تو میرے بھائیوں, اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے. اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو بھول جائیں اور آپ دن بھر نماز ہی پڑھیں اور دن بھر آپ روزہ رکھیں اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں. آپ ایک اچھے باپ بنیں, ایک اچھے شوہر بنیں اور ایک اچھے پریوار کے آپ سدسیہ بنیں. یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک حصہ ہے.